अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नावल सुनने को मिलेंगे। वहाँ पर सिर्फ रोमांटिक नावल नहीं होते, हॉरर स्टोरीज़ भी हैं और उसके अलावा क्राइम स्टोरीज़ भी आपको मिलेंगी। तो आप उस चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे दूसरे नावल्स के जो है वो लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के मुकम्मल नावल जो अपलोड हैं। तो आप लोग जो है वो विज़िट कर लीजिए और अगर आपको कोई नावल पसंद आता है तो आप वो सुन सकते हैं। और काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, नावल का नाम है खसारा, मुसन्निफ़ा हैं आबिदा सबीन और आप सब सुनने वाले हैं इसकी किस्त नंबर 4। मेरा सरमाया, मेरी सारी कायनात मेरे बहन भाई हैं। वो कैसे हैं ये भी जानता हूँ और तुम भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, मगर जिस तरह आजकल वो बिहेव कर रहे हैं वो अननेचुरल है, उनके मिजाज के कतई बरखिलाफ़। उम्मे हानी लब भींचे सुन रही थी, उसका सर झुका हुआ था। बिहेवियर तो इनफैक्ट तुम्हारा भी नेचुरल नहीं है हानी। आई नो तुम सब मुझसे नाराज़ हो, मगर सब नॉर्मल है का ड्रामा करके मुझे बावर करवाना चाहते हो कि मैं गलत था। रेहान सुल्तान ने उसके झुके सर को देखा। मेरा लहजा और मेरे लफ्ज़ गलत हो सकते थे उम्मे हानी, मगर मेरा इरादा नहीं। एमन मुझे किस कदर अजीज़ है ये तुम्हें बताना कतई गैर अहम है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने उसकी गलती पर उसे डांटा था और उस दिन एमन की कोई गलती ही नहीं थी। उसने पहली बार लबकुशाई की थी। रेहान ने उलझ कर देखा। एमन नहीं जानती थी कि वो लड़के आयान के फ्रेंड्स हैं। महज गलत फहमी की बुनियाद पर वो अरीद के साथ उलझ पड़ी थी। उसे लगा था कि शायद वो लड़का उसका पीछा करते हुए वहाँ आया। आप जानते हैं कि एमन इंतहाई जज्बाती है। उस दिन आयान को मौका ही ना मिला बताने का, हानी ने संजीदगी से कहा। और हम लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं। इस पर वो रेहान सुल्तान को देखकर बोली थी। दरअसल हम सब उस दिन बहुत हर्ट हुए थे। एमन के मिजाज, उसकी नेचर जैसी भी है, हम सबको अक्सर गुस्सा आ जाता है उस पर। मगर यह भी सच है रेहान कि वो हमें अपने इसी मिजाज, इन्हीं आदतों समेत बहुत अजीज़ है। पल भर को वो रुकी थी। हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो खुद को बदल दे। वो लम्हा भर को भी अपनी नेचर से हटकर रिएक्ट करे तो हमें फ़ील होता है। और उस दिन आपने उसकी इतनी इंसल्ट की कि मैं उसे समझाना चाहता था हानी, इंसल्ट नहीं थी वो, उसने तड़प कर कहा। मगर उसे लगा कि आप और अयान ज़ियान तीनों उसकी आदतों की वजह से इंसल्ट फील करते हैं। ये बात उसने शिद्दत से महसूस की है और इसीलिए अब वो खुद को बदलना चाहती है ताकि आपको शिकायत ना मिले। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हानी, मुझे मेरे बहन भाई वैसे ही चाहिए जैसे वो हैं। मुझे अपने घर का वही माहौल पसंद है हानी। इस खामोशी से तो मुझे घुटन होती है। अगर तुम लोग मेरी वजह से हर्ट हुए हो तो मैं सबसे सॉरी करने को तैयार हूँ। उसके चेहरे पर इंतहाई कर्ब था। हानी जानती थी कि वो एमन आयान ज़ियान से कितना प्यार करता है। मैं जानता हूँ हानी, तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएंगे। तुम मेरे एहसासात को बहुत अच्छे से उनके सामने पेश कर सकती हो। प्लीज़ हानी, मुझे मेरे घर का पुराना माहौल चाहिए और तुम डायरेक्ट क्यों अपने एहसासात का इजहार नहीं कर सकते आप उनके सामने। आपकी मोहब्बत पर शक नहीं है उन्हें, हानी ने कहा। मैं जानता हूँ वो तजब्जब का शिकार था, मगर मैं। हानी उसे देखती चली गई। वो ऐसा क्यों था, उसे अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करना नहीं आता था। तुम हो ना, तुम्हारे होते मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हानी की गहरी सांस खारिज होकर रह गई। मगर मुझे ज़रूरत महसूस होती है, कभी तो कुछ कह दिया करें। कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला जिससे एहसास हो कि मैं आपकी लाइफ में अहमियत रखती हूँ। मैं भी आम सी लड़की हूँ, कभी कभी दिल करता है ख्वाहिश को आप अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयान करें। वो पुरशिकवा निगाहों से देख रही थी। मैं एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं हूँ हानी, तुमसे ज़्यादा कौन जानता है मुझे। मगर जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना, तो मैं खुद से उलझ जाता हूँ कि मैं क्यों अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में नहीं कह पाता। मेरी ये नेचर मेरे अपने लोगों को हर्ट करती है, मैं जानता हूँ। डर जाता हूँ कि कहीं मैं कुछ खो ना दूँ। आई एम सॉरी, हानी यकदम बोली। वो ख्वामखा उसे इम्तिहानों में डाल देती थी, जबकि अच्छे से सब जानती थी। प्लीज़ आई एम सॉरी एंड रिलैक्स, मैं उन तीनों को समझा दूँगी। आप प्लीज़ स्ट्रेस ना लें। उसके लहजे में अपनायत थी। मुझे आनी से मिलना है हानी, उनकी तबीयत कैसी है, वो बोला और हानी ने अचंभे से देखा। मम्मा ठीक है, मगर खैरियत। वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। मुझे टेंशन हो रही है रेहान, हानी ने कहा। वो जाने क्यों मुस्कुरा दिया। पागल हो तुम, काफ़ी दिन से मिला नहीं इसलिए।
उसने उम्मे हानि का सर थपका। वो कदरे रिलैक्स हुई थी। ये दुनिया है, यहाँ ये तमाशा हो भी सकता है। अभी तो गम हमारा है, तुम्हारा हो भी सकता है। बिछड़ जाना, बिछड़ के फिर से मिल जाना, हमेशा की जुदाई का इशारा हो भी सकता है। मैंने ना कभी तुमसे कुछ मख्फी रखा है और ना ही महरीन के सामने ऐसा कोई तासुर छोड़ा कि वो कोई ख्वाब सजाती। मैंने पूरी ईमानदारी से मधु से मोहब्बत की है शहबाज। बेशक उसे मेरे वालिदैन ने मेरे लिए चुना, मगर वो मेरे लिए दिल की अव्वलीन चाहत है और ये चाहत मुकम्मल है। इसमें मैंने कभी मिलावट नहीं की। सिकंदर का लहजा बहुत मतवाजन और खरा था। मोहब्बत मानसून की बारिश नहीं है सिकंदर, जिसका पहले से इदराक हो और एहतियाती तदाबीर कर ली जाए। शहबाज ने बहुत दिल गरिफ्ता होकर कहा। मोहब्बत तो आंधी की तरह अचानक से दिल के आसमान पर छा जाती है और बस फिर लम्हों में ही सब कुछ उलट पलट कर रख देती है। महरीन बेचारी को कब इल्म होगा कि उसे तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत के मामले में तो इंसान हमेशा ही बेबस रहा है सिकंदर बख्त। मैं मुत्तफिक हूँ तुमसे शहबाज, और तभी तो मैं बेबस हूँ। देखो प्लीज़, तुम महरीन को समझा सकते हो, वो तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझती है। मोहब्बत बेइख्तियार सही, मगर अब जबकि सब कुछ उसके सामने है, दिल को समझाया जा सकता है। बंद गली में भटक कर कभी मंजिल नहीं मिल सकती शहबाज। उसे कहो कि रास्ता बदल ले, जहाँ वो खड़ी है वो गली बंद है। कई बार समझा चुका हूँ, शहबाज ने अफसोस से कहा। मगर सिकंदर, वो शायद सच कहती है कि इरादतन तो वो भी नहीं चली इस रास्ते पर। खैर, शहबाज ने गहरी सांस खारिज करके खुद को कदरे रिलैक्स करना चाहा। उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो जानती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मधु भाभी के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं। इंशाल्लाह वक्त उसे भी सब कुछ समझा देगा, इंशाल्लाह। तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? शहबाज ने पूछा। 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, सिकंदर ने बताया था। शहबाज सर हिलाकर उठ गया, जबकि वो फिर से महरीन की फ़िक्र को सोच रहा था। उसे महरीन से हमदर्दी थी। वालिद की मौत और फौजिया आंटी के धूप छाँव जैसे रवैये के बाइस वो बहुत दुखी रहती थी। शहबाज की गैर मौजूदगी में अक्सर उनकी हेल्प करना, आंटी की मेडिसन ला देना, कोई सौदा सल्फ लाना हो तो पूछ लेना और कभी कभार जाकर आंटी की तबीयत दरियाफ्त करना, ये सब इंसानी हमदर्दी के बाइस था, जो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो तीनों ही करते थे। मगर महरीन के दिल में क्या है और सिकंदर के लिए वो क्या महसूस करने लगी है, कि जैसे ही अंदाज़ा हुआ था उसने साफ अल्फाज में उस पर सारी हकीकत वाज़ेह कर दी थी। फिर भी महरीन, कसम से नानो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने घर में देखकर। कितना कम आती हैं ना आप। नानो से लिपटी ऐमन सुल्तान अपने एहसासात को अल्फाज दे रही थी। अब आप पूरा वीक हमारे साथ रहेंगी, साथ ही धौंस भी जमाई। वो मुस्कुरा दी। 1 दिन भी नहीं रुकेंगी नानो, अगर तुम सिर्फ लफाजी पर गुजारा करोगी, अयान ने टोका। अरे, उसने सर पीटा। मैं अभी अपनी नानो के लिए मज़ेदार सी चाय बना कर लाती हूँ। वो फ़ौरन उठकर किचन की तरफ चल दी। नानो, उमर मामू और मामी कैसी हैं? अयान ने पूछा। सब ठीक है, मगर बेटा तुम लोग भी चक्कर लगा लिया करो घर। चलो, रेहान तो मसरूफ़ रहता है, तुम या ज़ियान ऐमन को लेकर आ जाया करो। मेरी बच्ची कैसे तड़पती रहती है मिलने को। अयान उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। जी नानो, हालांकि ये महज तसल्ली थी जो वो उन्हें दे रहा था। रेहान कब तक आएगा? घंटे 2 तक आ जाएंगे। खैरियत है ना नानो? उसने नानो की बेचैनी महसूस कर ली थी। हाँ, मेरा बच्चा खैरियत ही है, बस मैं चाहती हूँ कि उमर के आने से पहले ही वो आ जाए। कुछ घड़ी उसे देख लूँगी, उससे बातें कर लूँगी। नानो, आज हमारे पास ही रुक जाए ना, कल चली जाना, मैं छोड़ आऊँगा, रेहान ने कहा। हाँ ना नानो, ये भी तो आपकी बेटी का घर है। चाय और दीगर लवाजमात लेकर आती ऐमन बोली थी। हाँ बेटा, ये भी मेरा ही घर है, मगर मैं अपनी दवाएं नहीं लाई ना। तुम लोगों को पता तो है कि कैसे बैठे बिठाए तबीयत बिगड़ जाती है मेरी। उन्होंने उज़र तराशा। नहीं होती तबीयत ख़राब इंशाल्लाह, बस आज आप यहीं हैं हमारे पास बस। उसने चाय का कप उन्हें थमाया। आज तो मैं उमर को कहकर आई हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। अगली बार ज़रूर रुक जाऊँगी। नानो, ऐमन ने रूठे हुए अंदाज में कहा। उन्होंने ऐमन को साथ लगाकर माथा चूमा। मैं मामू को कॉल कर देता हूँ नानो। अरे नहीं नहीं, वो उसे मना करने लगी, तभी रेहान अंदर दाखिल हुआ था। नानो को सामने पाकर बहुत खुशगवार हैरत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा जीता रहे, साथ लगाकर उसके बाल चूमे। रेहान को देखकर उन्हें यूं सुकून महसूस होता था जैसे मधु को सामने पा लिया हो। कब आई आप? फ़ोन के साथ ही बैठ गया। अभी कुछ देर पहले आई हैं और अब जाने की बातें भी शुरू कर दी, अयान ने बताया। क्यों नानो, आज हमारे पास ही रहे ना? रेहान की बात पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा देखती हूँ, तुम चाय लो, मैं भैया के लिए लाती हूँ चाय। ऐमन फ़ौरन उठी। रेहान अव्वल तो चाय ही बहुत कम पीता था और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पीता था। नहीं ऐमन, उसने मना कर दिया।
मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ, वो बोलती हुई चली गई। अयान ज़ियान भी किसी काम से बाहर निकल गए तो नानो को मौका मिल गया। रेहान, मैं आज तुझसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। देख, मुझे मायूस ना करना मेरा बच्चा। क्या बात है नानो? रेहान, मैंने सोचा भी ना था कि मेरी बच्ची यूँ चली जाएगी और उसके पीछे ही हैदर भी चला जाएगा। मधु मेरी इकलौती बेटी थी मेरा बच्चा। उसकी मौत के दुख ने जहाँ तुम्हारे नाना को अब्दी नींद सुला दिया, मुझे भी तोड़ कर रख दिया। तुम चारों को देखकर कलेजा ठंडा होता है मेरा। वो लम्हा भर को रुकी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो, मगर तुमने साफ मना कर दिया। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें भी मेरी बात मानना होगी रेहान। क्या बात है, हुक्म करें नानी। उसने नानो के हाथ चूम लिए। दिल में तो उमर के भी यही है, मगर वो कहेगा नहीं क्योंकि वो डरता है। मगर मेरी ख्वाहिश समझ लो बेटा, मैं चाहती हूँ कि माहा तुम्हारी दुल्हन बने। नानो की बात पर वो जैसे सकते की कैफियत में उन्हें देखता चला गया, हत्ता कि नानो घबरा गई। रेहान, वो चौंका, फिर सर झटक कर उनके हाथों पर निगाहें जमा दी। उसकी खामोशी बहुत अजीब थी। वो जैसा बंदा था, जो भी फैसला हो लम्हे भर में हाँ या ना में जवाब दे देता था, और अब ये चुप। क्या हुआ रेहान? उन्होंने नवासे का चेहरा थामा, उसकी आंखों में दुख था। मुझे सिकंदर बख्त ना बनाए नानो प्लीज़। उसके जुमले ने नानो का कलेजा जैसे छलनी कर दिया। वो कहानी ना दोहराए नानो, एक बार ऐसा ही फैसला हुआ था, मेरी मामा की रज़ा और खुशी के खिलाफ। वो चुपचाप मान गई थी, मगर फिर जो कुछ हुआ, मगर नानो मैं नहीं मानूंगा। वो नवासे को देखती चली गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है नानो, मैं सिकंदर अंकल की तरह सबको खोकर जी नहीं पाऊंगा। वो तो बहुत बहादुर थे, बहुत हिम्मत वाले। सिकंदर ने जो पाया वो उसकी अपनी गलती की सज़ा थी। उसने हम सबको धोखा दिया था, उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया था। यही सच है कि वो गुनाहगार है हमारा। उनके लहजे में आज भी सिकंदर के लिए सख्ती थी। क्या सच है और क्या झूठ, ये रहने दे नानो, मुझे इस पर बात ही नहीं करनी। मैं बस ये कहूँगा कि मैं दोबारा से ये कहानी नहीं दोहराना चाहता। आपसे या उमर मामू से हमारा रिश्ता अटूट है नानो, इसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम मना कर रहे हो, इस यकीन के साथ कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। मेरे लिए एमन और माहा में कोई फ़र्क नहीं है नानो, इसके अलावा कुछ और मैं सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान की। नानो बहुत देर तक चुप रहीं, रेहान उनके बोलने का मुंतज़िर। फिर उसने खामोशी से अपना सर नानो की गोद में रख दिया, और कई लम्हे बाद नानो के हाथ का लम्स उसे बालों में महसूस हुआ था। खुश रहो मेरे बच्चे। लर्जती आवाज़ हल्की सी सरगोशी नुमा थी। एक दरख्वास्त है नानो। वो उसी तरह उनकी गोद में सर धरे लेटा था। बेफिक्र रहो, ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जान सकेगा, उमर भी नहीं। वो जैसे बिना कहे उसके खदशे को जान गई थी। थैंक यू नानो, थैंक यू सो मच। जीते रहो। वो जवाबन बस इतना ही बोली थी। मामा आईसीयू में हैं। ये मैसेज पढ़कर लम्हे भर को हाथ लड़चे थे। वो कई दिन से आनी से मिलने का इरादा कर रहा था, लेकिन मसरूफियत के बाइस नहीं जा सका था। आज पक्का इरादा था कि ऑफिस से वापसी पर पहले आनी से मिलने जाएगा, मगर हानि का मैसेज देखकर वो लंच टाइम में ही हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां हानि और आयान खड़े थे। हानि का सुता हुआ चेहरा और सूजी हुई सुर्ख आंखें तमाम हकीकत बता रही थी। आनी कैसी हैं और कब उनकी तबीयत खराब हुई? अब बेहतर है आनी, अयान ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। रेहान ने लब भींचकर हानि को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे साथ लगाया था। मम्मा ठीक हो जाएंगी रेहान? इंशाअल्लाह। उसने धीरे से उसका सर थपका। बी ब्रेव हानि, उन्हें कुछ नहीं होगा। हानि के आंसू अपने गिरेबान में जज्ब होते महसूस कर रहा था। इस वक्त वो किस कैफियत से दो चार थी, रेहान सुल्तान से ज़्यादा कौन समझ सकता था। ऐसे ही लम्हों से कई बार गुजरा था वो। ये कर्ब कितनी बार महसूस किया था, तभी तो उसने हानि को साथ लगाकर हिम्मत बढ़ाई थी। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, वो हानि का सर थपक कर बोला था। हानि सर हिलाकर बेंच पर बैठ गई। रेहान डॉक्टर से आनी के बारे में डिटेल मालूम करने चला गया। अयान तुम अब घर चले जाओ, एमन को देखो जाकर। रेहान के आने से उसे बहुत हौसला मिला था। रेहान भाई आ जाए, आनी की तबीयत की तसल्ली हो जाए, फिर चला जाता हूँ। मैंने ज़ियान से कह दिया था कि घर ही रहे, एमन को अकेला ना छोड़े। हानि सर हिलाने लगी। एमन बहुत जिद कर रही थी हॉस्पिटल आने की, मगर वो लाए नहीं थे। 15 मिनट बाद रेहान आया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान साफ नज़र आ रहा था। आनी ठीक है, कुछ देर में आनी को कमरे में शिफ्ट कर देंगे। थैंक्स गॉड। अयान को लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ था जो ये सुनकर हल्का हुआ था। हानि की वजह से वो बहुत बहादुर पोज कर रहा था, वरना आनी की हालत ने उसे भी दहला दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मे हानि थी। अयान तुम घर जाओ, जैसे ही मम्मा को कमरे में शिफ्ट करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम एमन और ज़ियान को ले आना। वो वाकई बहुत हिम्मत वाली थी। हाँ अयान, तुम्हें घर जाना चाहिए। जी रेहान भाई, उसने फरमाबरदारी से कहा, फिर पास आकर हानि का सर थपका। परेशान ना होना, आनी अब ठीक हैं। वह मुस्कुराई।
اپنا اور ایمن کا خیال رکھنا، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ ایان سر ہلا کر خدا حافظ کہتا چلا گیا تھا۔ ریحان سلطان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا آنی کو؟ رات تو ٹھیک تھی، صبح اچانک ہی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ میں نے میڈیسن دی ان کی ریگولر، مگر بہتر ہونے کی بجائے طبیعت بگڑ گئی۔ تبھی اچانک ایان آ گیا مجھے لینے یونی کے لیے۔ میں اور ایان ماما کو ہاسپٹل لے آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ بول رہی تھی۔ مجھے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہا تھا ریان۔ سب ایان نے ہمت کی اور کچھ خود سے رابطہ ہوا میرا تو پھر آپ کو میسج کر دیا۔ ایان تو جلدی میں فون تک نہیں لایا تھا۔ ہانی کوئی بات ہوئی تھی گھر میں؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ اس کی نگاہیں ہانی کے چہرے پر تھیں جو نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں تو، ریان لب بھینچ گیا۔ آپ کی بات ہوئی تھی مما سے؟ انہوں نے کچھ کہا تھا؟ وہ بے تابی سے بولی۔ کیا ہوا تھا؟ آئی نو ضرور کچھ بات ہوئی ہوگی۔ ریلیکس ہانی، اس نے بے چین ہوتی ہانی کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں ہوئی، ایوری تھنگ از فائن، وہ تسلی بخش لہجے میں بولا۔ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، بٹ آئی نو، بلکہ آئی بلیو آپ کو بتایا ہوگا۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو آنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم اتنا اپسیٹ ہو۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ بس وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ بات سب کو بتا دیں جو اب تک صرف ہم تینوں، یعنی میں، تم اور آنی جانتے ہیں۔ ہانی اسے دیکھتی چلی گئی۔ لمحے بھر کو ایک خوف کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی۔ کیوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ شاید اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ مگر ریان، خوف زدہ سی وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایان، ایمن، زیان سب ریئیکٹ کیسے کریں گے اگر جو تعلق اس کی سب سے بڑی طاقت تھا، جس کا فخر، جس کا مان معاشرے میں اسے سر اٹھا کر چلاتا تھا، آج جیسے وہ تعلق اسے کمزور لگنے لگا۔ میں ہوں نا ہانی، ڈونٹ وری۔ ریحان سلطان کے الفاظ اسے حوصلہ دے رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اندر سے بہت بے چین تھی۔ کیوں آپ روز ہمیں پریشان کرتی ہیں آنی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بہادر خاتون ہیں آپ اور یہ ذرا سا بی پی آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں جوس پلا رہا تھا، ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ آنی اس کی بات پر مسکرا دیں۔ 2 دن میں ہی ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ تھی۔ بس اب یہ بہادر خاتون کمزور ہو گئی ہے بیٹا، وہ دکھی سی مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ کیوں بھائی؟ ریان نے گلاس ہانی کو پکڑایا، پھر ان سے پوچھا۔ لیٹیں گی؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان، وہ ان کے پاس سے اٹھنے لگا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پھر سے بٹھا لیا۔ بیٹا میں واقعی تھک گئی ہوں، حالات سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں، وہ دھیرے دھیرے بولی۔ الحمدللہ مجھے ہانی کی فکر نہیں ہے، میں جانتی ہوں اور بہت مطمئن ہوں کہ میری ہانی کا مستقبل بہت محفوظ ہے، تم سے زیادہ اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، مگر بچے میں چاہتی ہوں کہ اب ڈونٹ وری۔ ریان نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ آپ بس اپنا خیال رکھیں، صحت یاب ہو کر گھر چلیں، پھر جو چاہیں گی جیسا چاہیں گی ہو جائے گا۔ تم سب کو بتا دو گے نا؟ مجھ پر یقین نہیں آپ کو آنی؟ تم پر بھروسہ ہے مگر حالات پر نہیں ہے، اپنی سانسوں پر نہیں ہے، اور مجھے کچھ ہو گیا تو ہانی کا باپ۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیوں خوفزدہ رہتی ہیں آپ؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اس نے آنی کو حوصلہ دیا۔ پلیز آنی، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ پر اور ہانی پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، انشاءاللہ۔ انہیں یقین تھا ریان پر اور اپنے فیصلے پر بھی۔ آپ کا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے سب کتنے پریشان ہیں۔ وہ پھر سے ہلکے پھلکے موڈ میں آ گیا۔ آنی کی تیمارداری کرتے ہوئے ریان سلطان اپنے مزاج کے برعکس برتاؤ کر رہا تھا۔ آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں آنی، ماما بابا کے بعد آپ نے ہی ہمیں حوصلہ دیا، پھر سے مضبوطی سے کھڑا کر کے معاشرے میں جینے کی ہمت دی۔ آنی، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز اپنا خیال رکھا کریں، کسی کی دی ٹینشن کو خود پر سوار نہ کیا کریں۔ وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ خوبصورت اور مہذب لہجے اور نرم سی آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا اور سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وعلیکم السلام، اس نے بہت جوش سے جواب دیا۔ دراصل میں آپ سے سوری کہنے آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایان کے فرینڈ ہیں، مجھے لگا آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، تبھی میں نے اس دن۔ آئی ایم سوری، میں اپنی تمام تر بدتمیزی کی معافی مانگتی ہوں۔ اتنا شائستہ انداز، اتنا مہذب لہجہ، اتنا معصوم چہرہ اور جھکا سر، اگر واقعی یہاں ارید ہوتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا، مگر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا اور ایمن اس کے یوں بے تکے انداز میں ہنسنے پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایکچولی بہنا، جس سے آپ کا سوری بنتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ ہاں، آپ کی معذرت اس تک پہنچا دوں گا، پرامس۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی اور ایمن بونگے پن سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم اسے یاد آ گیا کہ اس دن بھی وہ چونکی تھی۔ تو وہ آپ کے؟ جی، میرا بھائی ہے، ہم ٹوئنز ہیں۔ اوہ ہو، بٹ ڈونٹ وری، میں آپ کی معذرت اس تک پہنچا دوں گا۔ ایمن کے چہرے پر پشیمانی سی تھی۔ بس اس دن غلط فہمی کی وجہ سے جانے میں کیا کیا کہہ گئی۔ ارے اٹس اوکے بہنا، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ ہادی کو اس کے معصوم چہرے پر جھیپ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔
اچھا یہ بتائیں آیان کہاں غائب ہے؟ 3 دن سے نظر نہیں آیا۔ اس نے موضوع بدلا تاکہ ایمن بھی ریلیکس فیل کرے۔ انفیکٹ ہماری آنی کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ہم سب اسی لیے نہیں آ سکے تھے۔ ایان انہی کے پاس ہے۔ اوہو، اب کیسی ہیں وہ؟ ہادی نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہیں، آج وہ گھر آ جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک انہیں صحت دے، ہادی نے خلوص سے کہا۔ آمین، ایمن بولی۔ اوکے میں چلتی ہوں، آپ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ہادی کو ایمن بہت معصوم سی لگی تھی۔ اٹس اوکے بہنا، ریلیکس ہو جائیں، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر سوار نہیں کرتے۔ ایمن نے سر ہلایا۔ اس چھوٹی سی بات پر اسے کتنی زیادہ سننا پڑی تھی۔ کبھی بھی بھیا نے ایسے ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسے اس دن۔ من ہی من میں وہ سوچتی ہوئی چلتی تھی۔ وہ شخص نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، وہ شخص نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، جس کے ساتھ ہو جائے حادثہ محبت کا۔ حیدر کو سرپرائز کرنے کے ارادے سے آیا تھا وہ، مگر سکندر بخت کے لیے تو میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر ایک محبت کیا چیز ہے مدحت اورنگزیب؟ سکندر بخت کے قدم لڑکھڑا کے رک گئے۔ دروازے تک جاتا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ یہ حیدر کی آواز تھی۔ میرا دوست میری محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک شدید درد کی لہر تھی جو سینے سے اٹھ کر پورے وجود تک لپٹ گئی تھی۔ اس نے آواز دبا لی تھی مگر اس کا وجود وہیں ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ مجھے الہام ہوتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی ہے، تمہارے خواب اونچے ہیں، میرے تم ہو نہیں سکتے۔ اور یہ الہام جو اندر ہی اندر اسے کھلتا تھا، چھٹی حس جو الارم بجائے رکھتی تھی، وہ کیسے حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ آج وہ راز، وہ انکہا سچ اس کے سامنے تھا جو حیدر سلطان سے جاننے کو وہ بے کل رہتا تھا۔ سکندر، حیدر کی آواز میں بے تابی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس نے دیکھا کہ حیدر نے گہری تشکر بھری سانس لی تھی۔ حیدر اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ حیدر سلطان کی آنکھوں کی نمی اس کے اندر مچلتے طوفان کو ظاہر کر رہی تھی۔ کیسا ہے؟ اس کا چہرہ تھپتھپاتا وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ سکندر نے فقط سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ سکندر خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ شاید چکر آ گیا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً چکر آیا تھا۔ امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تمہیں سرپرائز دینے کے لیے گیا تھا، بس بیگ رکھ کر سلام کیا اور تمہاری طرف بھاگ گیا اور گیٹ پر ہی پتہ نہیں کیا ہوا۔ جملہ سکندر نے مکمل کیا تھا۔ وہ گھڑیاں جب اس کا وجود ڈھیر ہو رہا تھا مگر اس نے اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹا تھا تاکہ حیدر یہ نہ جان سکے کہ اس نے وہ راز پا لیا تھا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے مسکرایا تھا۔ حیدر اب تم اس کے پاس ہی رہو اور اس کا خیال رکھنا، میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں۔ جی میں یہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، اس نے امی کو یقین دلایا۔ سکندر نے پھر سے آنکھیں بند کر لی اور حیدر سلطان اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سفید ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ انتہائی بے یقینی سے اپنی شریک حیات کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دل و دماغ میں جیسے ایک تیزی سے غبار بڑھا اور بے اختیاری اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور تانیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم آنی چاہیے یہ اتنی گری ہوئی بات کرتے ہوئے۔ مدھو تمہاری نند ہی نہیں، پہلے چچا زاد بہن ہے۔ عمر کا لہجہ بہت سخت تھا۔ یہ شرم ہی ہے عمر جس نے اب تک میری زبان کو تالے ڈالے رکھے، ورنہ چاہتی تو اسی وقت شور مچا کر سارے خاندان کو بتا دیتی، مگر مجھے اپنا خاندان اور اس کی عزت زیادہ مقدم تھی، تبھی چپ رہی۔ آپ کو صرف اس لیے بتایا تاکہ آپ خود مدھو سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے۔ تانیہ نے سرخ ہوتا چہرہ ہاتھ سے رگڑا، اسے اپنے گال پر شدت کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی ہے یہ مجھے پتا ہے، مگر تم اس طرح الزام تراشی کر کے کیا کرنا چاہتی ہو وہ نہیں جانتا۔ عمر کا لہجہ زہریلا ہوا۔ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تمہاری یہ زبان اس خاندان میں قیامت برپا کر دے گی۔ میں نے الزام نہیں لگایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اپنی بہن اتنی اہم ہے کہ اس کی غلطی پر سرزنش کرنے کے بجائے الٹا مجھے بلیم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر سکندر بھی میرا بھائی ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ابا جی سے میں تمہارا گلا دبا دوں گا تانیہ۔ وہ بات مکمل کرتی اس سے قبل ہی عمر نے تیش میں آ کر اس کی گردن دبوچی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ تب شاید اسے بھی سنگین قدم کا احساس ہوا تو گرفت ڈھیلی کر دی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو اس بات کو یہیں اس کمرے میں دفن کر دو، ورنہ اگر سکندر اور مدھو کی منگنی ختم ہوئی تو تمہارا رشتہ بھی اس گھر سے اور مجھ سے باقی نہیں رہے گا۔ وہ گرایا تھا اور اس کی گردن پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے پرے دھکا دیتا باہر نکل گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ تانیہ اچانک سے ملنے والے دھکے سے خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور بری طرح سے نیچے گری تھی۔ پتہ نہیں قیامت کیا تھی، وہ جو حیدر کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں سے اس کے اندر برپا ہوئی تھی،
یا پھر یہ جو مہرین کے ساتھ پیش آئی تھی؟ وہ جو اپنے بکھرتے احساسات کو سمیٹ کر چپکے سے واپس آیا تھا تاکہ سکون پا سکے، مگر یہاں مہرین کی حالت، فوزیہ آنٹی کی کفن میں لپٹی میت، گھر میں گونجتی سسکیاں اور بین، اسے اپنے دکھ سے کئی ہزار گنا اس وقت مہرین کا دکھ لگا تھا۔ یقیناً یہی قیامت تھی جو مہرین پر ٹوٹی تھی، جس نے اس کے سر سے سائبان چھین لیا تھا اور اس کمزور سی لڑکی کو پوری دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ وہ لمحے جیسے اس کے حافظے میں فکس ہو گئے تھے۔ فوزیہ آنٹی کی میت کو جب اٹھایا گیا تو مہرین کی چیخیں، وہ درد، وہ کرب جس سے سارا گھر لرز اٹھا تھا۔ مت جائیں آنٹی، آپ کیسے جا سکتی ہیں مجھے تنہا چھوڑ کر؟ آپ کو تو میری فکر رہتی تھی نا، دیکھے نا آنٹی، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ پلیز آنٹی، آپ کو ابو کی قسم نہ جائیں، ابو کی خاطر آپ مجھے برداشت کرتی تھیں، پلیز۔ وہ جیسے ہمیشہ ان سے شکوے رہے سوتیلے پن کے اب کیسے گریہ وزاری کر رہی تھی۔ ہزار شکایتیں تھیں مگر یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ آنٹی اٹھیں نا پلیز پلیز۔ بمشکل کسی رشتہ دار خاتون نے اسے سنبھالا تھا، پکڑا تھا، مگر وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ان چیخوں نے ساری رات سکندر بخت کو سونے نہیں دیا۔ شہباز کے چہرے پر بھی آنسو تھے۔ آنٹی تو چلی گئی سکندر، مگر اب مہرین کا کیا ہوگا؟ اس کے ننیال والے ہیں نا، اس کی امی کے بہن بھائی، سکندر بولا۔ مہرین کی والدہ کے گھر والے کئی بار آئے تھے، شہباز نے بھی بہت بار بتایا تھا۔ ہاں ہیں، مگر جب انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، وہ مہرین کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر وہ نہیں گئی تھی آنٹی کو چھوڑ کر۔ اب پتہ نہیں وہ آتے بھی ہیں یا نہیں، شہباز نے بتایا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آئیں گے آخر کو، مہرین کا اب ان کے علاوہ کون ہے؟ سکندر بولا۔ مجھے نہیں لگتا سکندر آئیں گے، اگر آنا ہوتا تو کل ضرور آتے۔ شہباز کا لہجہ نم ہوا۔ بیچاری مہرین۔ اللہ بہترین کارساز ہے شہباز، انشاءاللہ وہ ضرور کوئی سبب بنا دے گا۔ سکندر نے اسے حوصلہ دیا، پھر چپ ہو گیا۔ اس کے ذہن اور دل میں اکثر ایک سوال مچلتا تھا جسے وہ دبا جاتا تھا۔ آج موقع بھی نہیں تھا مگر پھر بھی وہ بول پڑا۔ تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، امید ہے سچ کہے گا۔ شہباز نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے گویا اجازت دی۔ فوزیہ آنٹی تیری رشتہ دار تھی نا؟ اس کے سوال پر وہ چہرے پر آنے والے تاثرات چھپا نہ سکا۔ سکندر کے لہجے میں شک نہیں، یقین تھا۔ ہاں، میری امی کی فرسٹ کزن تھی۔ مہرین یہ بات جانتی ہے؟ سکندر نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تو بہت اچھا ہو گیا، تم مہرین کو اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ تم جانتے ہو سکندر، میری امی حیات نہیں ہے، شہباز نے آہ خارج کی۔ سکندر نے افسوس سے اسے دیکھا، جو بہت چپ ہو گیا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی، اس کے چہرے پر خشک ہو چکے آنسوؤں کے نشانات بہت واضح تھے۔ تانیہ، یہ پی لو۔ مدھو اس کے لیے یخنی بنا کر لائی تھی مگر مدھو کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا دکھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس کے خیال سے مدھو ہی اس کی آنے والی خوشی کی قاتل تھی، اس کی وجہ سے ہی تانیہ کا اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ مدھو نے خاموشی سے دیکھا، پھر یخنی کا پیالہ دھر کر باہر نکل گئی۔ تانیہ کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے ہی سرد تھا اور اب تو وہ وجہ بھی جان چکی تھی، مگر اب جو اس کے ساتھ ہوا اس میں وہ کہاں قصوروار تھی کہ تانیہ اس سے مجرم کی نظر سے دیکھتی۔ کیسی ہے اب تانیہ؟ عمر شاید اس کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ بہتر ہے، سو رہی ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ سچ کہتی تو وہ مزید سوال کرتا۔ عمر سر ہلا کر رہ گیا، وہ شرمندہ تھا۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رویہ، اس کا ہلکا سا دھکا ان کا اتنا بڑا نقصان کر دے گا، ان کے گھر آنے والی پہلی خوشی چھین لے گا۔ تانیہ اس سے شدید ناراض تھی، شاید تبھی اس نے ہسپتال سے آنے کے بعد تایا ابو کی طرف جانے کا کہا تھا۔ وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور وہ اسی وجہ سے 2 دن سے اسے دیکھنے تک نہیں گیا تھا، مگر شرمندگی کا احساس اسے جینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی وہ مزید خود کو روک نہ پایا اور تایا ابو کے پورشن میں چلا آیا۔ تائی امی شاید تانیہ کے لیے ہی کچھ بنا کر کچن سے نکلی تھی، اسے دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ ارے عمر بیٹا آؤ۔ تانیہ، اب بہت بہتر ہے، بس دکھ تو ہے نا بیٹا، وہ بولی۔ عمر سر جھکا گیا۔ آ جاؤ، تم اس کے پاس جا کر سمجھاؤ گے، حوصلہ دو گے تو شاید سنبھل جائے، وہ اسے کہتی تانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عمر مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے آیا۔ تانیہ بیٹا، عمر آیا ہے، تائی امی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں اور وہ جو دیوار کو گھورے جا رہی تھی اس کا سن کر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، وہ بدقت بولا۔ تائی امی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ بیٹا اسے تھوڑا بہت کھلا دینا، کچھ نہیں کھا رہی۔ وہ شاید مزید رکنا نہیں چاہتی تھی، انہیں وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک دوسرے کو تسلی دے سکیں۔ تبھی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمر دھیرے سے چل کر اس کے پاس آ بیٹھا مگر مخاطب کرنے کو جیسے لفظ ہی نہ ملے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ناراض ہو؟ کتنی ہی دیر بعد وہ بول سکا جبکہ گردن موڑے لیٹی تانیہ کی آنکھوں سے جانے کیوں آنسو بہہ کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ نہیں تو، لہجہ سپاٹ تھا۔
آئی ایم سوری تانیہ۔ عمر جذباتی ہوا مگر تانیہ کے ٹھہرے ہوئے لہجے نے اسے حیران کر دیا۔ نہیں، مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، نہ میں ناراض ہوں۔ طبیعت بہتر ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ عمر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس لمحے ہر احساس سے خالی تھا، حالانکہ اس کے اندر ایک ممتا ماتم کنا تھی جو چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس نے سامنے بیٹھے شخص سے نہ کوئی شکایت کرنی تھی، نہ کمزور پڑ کر اسے یہ احساس دلانا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ اس کے اندر کی ماں چاہتی تھی کہ یہ احساس عمر بھر اس شخص کے اندر رہے۔ آرام کرو تم، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ دیر نہ ٹھہر سکا، سر تھپک کر چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بابا کینسر جیسی بیماری سے لڑ کر نڈھال ہو چکے تھے۔ کینسر اور ماما کی جدائی اور ایک خلش، ان تینوں نے مل کر بابا کو کمزور کر دیا تھا۔ ان دنوں آنی ہمارا خیال رکھتی تھی۔ ماما کے بعد انہوں نے ہی ہمیں پھر سے کھڑا کیا تھا۔ رشتے اپنی جگہ، مگر ہم آنے کے احسانات کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ریان سلطان کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اس کے تینوں بہن بھائی بہت الجھن میں تھے کہ بھیا نے اس وقت بطور خاص کمرے میں بلا کر کہا تھا کہ تم تینوں سے آج بہت اہم بات شیئر کرنی ہے، اور اس کے بعد ماضی کی باتیں کرنے لگے۔ آف کورس ریان بھائی، ہم جانتے ہیں کہ آنی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر، مگر اس میں اہم بات کون سی ہے؟ ایان بول پڑا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ریان نے ٹوکا تو ایان شرمسار ہوا، البتہ ایمن سلطان کا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ وہ کون سی اہم بات تھی جو رات کے 12 بجے بھیا ان سے شیئر کرنے والے تھے؟ اتنی اہم کہ صبح کا انتظار بھی نہیں ہوا ان سے۔ اوہو ایان، تم چپ کرو پلیز، بھیا آپ بتائیں نا۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ ریان نے بہن کی طبیعت کی بے قراری بغور دیکھی، مگر اس وقت بہت سنجیدہ تھا، کچھ کہا نہیں۔ بابا کی ڈیتھ سے 2 ماہ قبل آنی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو بہت شدید تھا، اور آنی اس وقت اپنی طبیعت کے باعث بہت گھبرا گئی تھی۔ تبھی انہیں صحت مند ہونے میں کافی دن لگے تھے کیونکہ وہ ہمت ہار گئی تھی، اور انہی کمزور لمحوں میں انہوں نے بابا سے ہانی کے لیے محفوظ مستقبل کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بابا نے انہیں یقین دلایا کہ ہانی ان کی بیٹی ہے جیسے ایمن، مگر ان دنوں آنی کا اپنی زندگی پر بھی اعتبار نہ رہا تھا، تبھی بابا کو ٹھوس قدم اٹھانا پڑا۔ ریان سلطان لب بھینچ کر خاموش ہوا۔ ہانی اور میرا نکاح وہ قدم تھا جس سے آنی بھی مطمئن ہوئی اور بابا کے اندر بھی میں نے جینے کی لہر دیکھی۔ کافی عرصے بعد وہ خوشی جو ان کے چہرے سے روٹ گئی تھی نظر آئی۔ اس وقت یہ بات صرف چند لوگوں تک محدود رکھی گئی تھی۔ بابا کا خیال تھا کچھ ماہ بعد وہ خود سب کے سامنے اس نکاح کا باقاعدہ اعلان کریں گے، مگر زندگی نے انہیں مہلت ہی نہ دی، اور ان کے بعد مجھے خود کو اور تم لوگوں کو سنبھالنے میں اتنا وقت لگ گیا۔ آنی نے کئی بار کہا، مگر میں ہر بار سوچ کر رہ جاتا کہ کسی مناسب وقت پر تم تینوں کو اعتماد میں لے کر بتا دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ خبر خوشگوار ہوگی، مگر اب آنے کی پھر سے طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ضد لگ گئی کہ میں سب کو بتا دوں۔ میرے لیے سب رشتے تم تینوں ہو، اسی لیے میں نے تم سے کہہ دیا، اس یقین کے ساتھ کہ تم… او بھیا، آئی ایم گلیڈ، تھینک یو سو مچ بھیا۔ سب سے پہلے ایمن ہی آ کر اس سے چپکی تھی۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی یہ۔ ہم سب بہت خوش ہیں ریان بھائی، ایان نے کہا، مگر اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ ایان، از ایوری تھنگ اوکے؟ ریان فوراً بھانپ گیا۔ ریان بھائی، یہ بابا کا فیصلہ ہے، اور باخدا ہانی کو ہم نے ہمیشہ ہی اس گھر میں آپ کے حوالے سے دیکھا ہے۔ مگر نانو، عمر ماموں… وہ چپ ہوا۔ آپ شاید جانتے نہیں کہ عمر ماموں کیا چاہتے تھے۔ ریان نے بہت اطمینان سے سنا، پھر اٹھ کر ایان کے کندھے تھامے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، مجھے پرواہ ہے کہ تم تینوں کیا چاہتے ہو۔ انہیں پتہ چلے گا تو… ایان تذبذب کا شکار تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میرے بابا نے میرے لیے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا، اور الحمدللہ میں ان کے فیصلے سے مطمئن ہوں۔ اس گھر کے لیے ہانی بہترین ہے۔ جس طرح وہ ہمارے پرابلم سمجھتی ہے، ہمیں جانتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ریان نے ایان کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ ماہا عمر بھی نہیں۔ ایان نے تحیر سے دیکھا، گویا وہ لا علم نہیں تھا۔ عمر ماموں کیا چاہتے ہیں اس کا علم بھی ہے، اور جو وہ نہیں چاہیں گے اس کا بھی۔ سو مائی ڈیئر برادر، تم پریشان مت ہو، وقت آنے پر سب ہینڈل کر لوں گا۔ نانوں کو بتائیں گے؟ ایان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہا نا، وقت آنے پر۔ میری پہلی ترجیح میری فیملی ہے، اور شکر الحمدللہ کہ میری فیملی میرے ساتھ ہے۔ اس نے تینوں کو خود سے لگا کر بہت اطمینان سے آنکھیں موندی تھیں۔ درد اتنا کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کا سر حیدر سلطان کی گود میں تھا، اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ اس کے برعکس حیدر سلطان کے چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں کے نم کنارے اس کے درد کی شدت کے گواہ تھے۔ دیکھی ہے اس کی آنکھ میں پہلی دفعہ نمی، یوں لگ رہا ہے جیسے سمندر اداس ہے۔ دیکھ سکندر، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے… بنا رب کو گواہ حیدر سلطان، اور کہہ دے کہ تجھے محبت نہیں ہے اس سے۔
پتہ ہے کیا، احمق تو میں تھا جو جان نہ سکا۔ باخدا حیدر سلطان، تیری جدائی کے سالوں میں ہر پل میرا دل یہ سوچ کر کانپا کہ آخر وہ کون سا طوفان ہے جو آنے والا ہے، جس کے خوف سے تو نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری غلطی ہے سکندر، وقت کی غلطی ہے کہ جو اپنے دوست کی آنکھوں میں اتر کر وہ راز نہ جان سکا اور دعویٰ کرتا رہا کہ دوستی میں جان دے دوں گا۔ سکندر کی نظریں اس پر فوکس تھیں، اور افسوس ہے کہ میرے دوست نے بھی مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ دل کی کیفیت شیئر کر لیتا۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا سکندر، وہ تیری تھی، تیری ہے اور تیری ہی رہے گی۔ حیدر نے اسے دیکھا، وہ ہنس دیا عجیب طریقے سے، پھر لب بھینچ گیا۔ یہ بات مجھے وہ شخص کہہ رہا ہے جو پہلے دن سے میرے دل کے وسوسات سے واقف ہے، جو مجھے بہلاتا رہا جبکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میرے وسوسے بھیجا نہیں۔ تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے حیدر کہ میرے دل کو ہمیشہ کیا خوف لاحق رہا۔ کیا جاتا حیدر اگر تو مجھے سچ بتا دیتا، خدا کی قسم تجھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ کاش میں مدھو سے ہی ایک بار کھل کر بات کر لیتا، یا پھر وہی مجھے بتا دیتی۔ جس طرح ہم دونوں ہر پرابلم ایک دوسرے کی حل کر دیتے تھے، ایک بار کوئی مجھ پر اعتبار تو کرتا۔ یک طرفہ محبت کی کوئی منزل نہیں ہوتی حیدر۔ سکندر، مقدر میں جو درج ہے وہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں مگر انسان کی کوشش مقدر بھی بدل دیتی ہے حیدر سلطان۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں، میرے حق میں دعا کرنا کہ تجھ سے بچھڑنے سے پہلے میں خود سے بچھڑ جاؤں۔ سکندر، وقت میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے جتنی محبت تجھ سے ہے اس کا 1% بھی کسی اور سے نہیں، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، میں سب کچھ چھوڑ کر جی لوں گا سوائے تیرے۔ تو دیکھ جگر، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ ایک بار تو واپس آ گیا، مگر اب گیا تو ڈھونڈتا رہ جائے گا، مگر حیدر سلطان کو کھوج نہیں پائے گا۔ حیدر، سکندر ساکت اسے دیکھتا چلا گیا، جو مسلسل بولے جا رہا تھا، جس کی آنکھیں نم تھی اور جس کا لہجہ صادق تھا، مگر وہ بے بس تھا، انتہائی بے بس، کیونکہ آگہی کا عذاب وہ جھیل رہا تھا۔ لا علمی کی وہ ساتیں جن میں وہ گھلتا رہتا تھا اب اسے نعمت لگ رہی تھی۔ وہ لا علمی اس آگہی سے زیادہ بہتر تھی جس نے سکندر جیسے انسان کو تو راہ پر لا کھڑا کیا۔ سمجھوتے پر زندگی گزر جاتی اگر لا علمی قائم رہتی، مگر اب وہ جانتا تھا کہ مدحت اورنگزیب کے دل میں کیا ہے، کون ہے، اور وہ ہستی حیدر سلطان۔ یہ آگہی اس طوفان سے زیادہ خطرناک تھی جو حیدر دل میں لے کر جرمنی گیا تھا۔ آنی کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہیں، اس نے جواب دیا۔ ریان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ ہانی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، تبھی اسے لگا کہ وہ کچھ الجھی ہے، تبھی وہ پوچھ رہا تھا، خیریت؟ کیوں؟ اس نے نارمل ظاہر کیا۔ کس بات پر اپسیٹ ہو؟ نہیں تو ہانی، اس نے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ عجیب سا لگ رہا ہے ریان، کل تک میں جانتی تھی کہ ایان، زیان، ایمن سے میرا کیا تعلق ہے، مگر اب یہ سوچ کر کہ وہ بھی جانتے ہیں، جانے کس طرح سوچیں، کیسے ری ایکٹ کریں، ان سے سامنا ہوگا تو میں کس اعتماد سے بات کر پاؤں گی یا نہیں۔ وہ واقعی بہت الجھی ہوئی تھی۔ انہیں کہتے ہیں بے بنیاد خیالات۔ ریان مطمئن تھا، سب کچھ نارمل ہے ہانی، سو پلیز تم بھی نارمل بیہیو کرو۔ اور اگر انہوں نے کوئی سوال کر لیا تو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تو میں کیا جواب دوں گی؟ آئی ڈونٹ نو وائی، مگر مجھے ان کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ بے وجہ ہی مسل رہی تھی جو اس کے تذبذب کی شہادت تھے۔ ریلیکس ہانی، کیا ہو گیا ہے؟ ریان کو اس کا رویہ غیر فطری لگا۔ وہ تینوں تمہارے اچھے دوست ہیں، اور مت بھولو کہ وہ تو یہ سب جاننے سے پہلے ہی یہی خواہش رکھتے ہیں۔ آئی نو، اسی لیے زیادہ برا لگ رہا ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ ان سب کا ری ایکشن بہت پازیٹیو ہے، بلیو می، تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے بہن بھائی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا رویہ قطعی نارمل ہوگا، وہ تم پر ظاہر تک نہیں ہونے دیں گے۔ ریئلی؟ آئی بلیو۔ ریان کے یقین پر وہ مطمئن ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ، کچھ علم ہوا آنے کی ضد کے پیچھے کا راز؟ بابا کا فون، وہ تو انہوں نے بھی بتایا تھا، میں فی الوقت اتنا ہی جانتی ہوں، ہانی نے کہا۔ ریان نے سر ہلایا، مگر کچھ ہے جو آنی چھپا رہی ہیں۔ اسے یقین تھا لیکن ابھی آنی بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جو چند رشتہ دار آئے تھے وہ بھی رخصت ہونے لگے تھے، ایسے میں مہرین کی سانسیں اٹکنے لگتی۔ آنٹی اس کی محافظ تھیں، ان کے ہوتے کسی چیز کی فکر تھی نہ ڈر، اور اب یہ اکیلے پن کا خوف اور اکیلے لڑکی کا رہنا، ہمارا معاشرہ، ان کی سوچ، یہ تمام باتیں ہی اس کی نیندیں اڑا رہی تھی۔ شہباز کے سامنے وہ اپنا دکھ بیان کر رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ ہمت رکھو مہرین، اللہ بہتر سبب بنانے والا ہے۔ امی ہوتی تو میں تمہیں گھر لے جاتا، تم مجھے سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو، اور وہاں بھابھیاں جانے تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھیں۔ وہ خود بہت پریشان تھا۔ مہرین اسے بہن کی طرح عزیز تھی، وہ دل سے اس کی عزت کرتا تھا، مگر اس کی اس نیک نیتی پر کتنے لوگ یقین کریں گے؟
आखिरकार महरीन से उसका सगा रिश्ता तो नहीं था ना। महरीन को तसल्लियाँ देकर वो नीचे आया तो बहुत ज़्यादा चुप था। क्या हुआ? सिकंदर पूछे बिना ना रह सका। कुछ भी नहीं, उसने कहा, फिर मज़ीद बात बढ़ाने को पूछ लिया। हैदर चला गया, छोड़ आया उसे? हाँ, छोड़ आया, सिकंदर ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा था। शहबाज की जीरक निगाहें उसके चेहरे पर थीं। जब से वो घर से लौटा था बहुत डिस्टर्ब रहा, और अब अचानक हैदर का आना। हैदर के आने पर ही उसे भी वो राज पता चला, हालांकि बहुत गलत था, मगर उसने हैदर और सिकंदर की बातें सुन ली थी। वाकई छोड़ आया है? हाँ, क्यों? सिकंदर ने कहा। शहबाज के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उतर आई। ये तेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। जितना तू उसे चाहता है मर जाएगा उसे छोड़कर। क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं, चल छोड़। शहबाज सर झटक कर खड़ा हुआ। अपनी फिक्र ही किसे है यार, दिल तो ये सोच सोच कर डूब रहा है कि हैदर वो लब भींच गया। अजीब, बहुत अजीब है ये मोहब्बत। शहबाज ने उसकी आंखों में झांका। ख्वार कर देती है, इंसान हाँफने लगता है जैसे सहरा के मुसाफिर हाँफते हैं प्यास से, मगर दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। ऐसे ही इस मोहब्बत ने घनचक्कर बनाकर रख दिया है ना सिकंदर बख्त? तुम, हैदर, मिधत और महरीन, सारे के सारे सहरा के मुसाफिर लगते हो मुझे। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। न हैदर को छोड़ सकता है न मधु को। हैदर के बिना जी नहीं सकता, और मधु को छोड़कर तेरा खानदान तुझे जीने नहीं देगा। सिकंदर को लगा शहबाज उसका मजाक उड़ा रहा है। हैदर के लिए खुद हैदर को भी छोड़ सकता हूँ। उसका मजबूत लहजा शहबाज को हैरान कर गया। क्या मतलब? वक्त बता देगा। सिकंदर ने उसकी हैरत दूर नहीं की थी। जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था। वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। जुनूं का दौर गुजरा तो मुझे भी भूल बैठा वो। नमाज़े इश्क था लेकिन कज़ा होने से पहले था। मैं कैसे सोच सकता था मुझे वो छोड़ जाएगा। बहुत ही बावफा वो बेवफा होने से पहले था। बेजा खामोशी भी कभी भली नहीं होती। वो जो इस्लामाबाद से आकर सिर्फ अपनी ज़ात की गठड़ी में कैद हो गया था, इस इत्मीनान के साथ कि सिकंदर बख्त की खामोशी यकीनन अच्छा शगुन है। मगर कहाँ? यहाँ तो कुछ और ही था जो सिकंदर बख्त के वहमा गुमान में भी ना होगा। उसके भी कहाँ था? ये कैसे मुमकिन है? तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हारी तरफ से हाँ है। हैदर के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। नहीं, मैं सिकंदर के लिए जान दे दूंगा, मगर ये नहीं करूँगा। तुम ऐसा करोगे? वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ घर आ गया था। मधु सिर्फ सिकंदर की है, उसके दिल से आवाज़ आई थी। तभी मधु का फ़ोन आ गया। मैंने दिल पर ताले डालकर किस्मत का लिखा मान लिया था हैदर कि तुम मेरा नसीब नहीं हो, मगर अब जब किस्मत खुद चाहती है कि हमारी मोहब्बत अमर हो जाए तो तुम क्यों मना कर रहे हो? सिकंदर मेरी पहली मोहब्बत है मधु। तुम समझ नहीं रहे हो, हम गलत कदम नहीं उठा रहे। मेरे भाई ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा। और हैदर, तुम्हें क्या लगता है सारा सच जानने के बाद सिकंदर ये शादी करेगा? नहीं, तुम खुदगर्ज हो रही हो मधु। तुम्हारी मोहब्बत ने बनाया है। फिर वो मोहब्बत नहीं है मिधत। मोहब्बत तो दान करने का नाम है, दूसरों से छीनने का नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रही, सिर्फ अपनी खुशियाँ पाने के लिए। किसी की खुशियों पर अपना मुसर्रत का महल तामीर करके तुम खुशी नहीं पा सकती मधु। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने ही जिगर की खुशियाँ छीनकर अपना महल बना लूँ। उसने फ़ोन रख दिया।